الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے سامنے 6 رکوع کی تفسیر آ گئی۔ آج ہم 7ویں رکوع کو سمجھیں گے۔ 7ویں رکوع سمجھنے سے پہلے معمول کے مطابق 6 رکوع میں کیا بیان کیا گیا ہے مختصر خلاصہ سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد 20 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا۔ 5 آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہوا، اور 13 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 سے لے کر کے 29 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی جو 3 عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 30 سے لے کر کے آیت نمبر 39 تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ پھر آگے میں نے بتایا تھا کہ آیت نمبر 40 سے لے کر یہ پارہ ختم ہوگا وہاں تک بنو اسرائیل کا ذکر ہوگا، یعنی یہود اور نصارہ کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 40 سے لے کر کے 46 تک ایک رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اجمالی طور پر ایمان کی دعوت دی کہ تم رسول کو مانو اور قرآن کو آخری کتاب مانو۔ پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک نعمت ان کو بتلا کر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ جو درس ہوا تھا اس میں آیت نمبر 47 سے لے کر کے آیت نمبر 59 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے 9 انعامات کا ذکر فرمایا تھا، اور ایک ان کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے جو ان کو عذاب دیا تھا اس کا ذکر ہوا۔ تو اتنی باتیں ہمارے سامنے آئی۔ آج بنی اسرائیلی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیسی کیسی نعمتیں اتاری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ناشکری کی، نافرمانی کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو توڑ کر اپنا جو ایک عہدہ تھا اللہ نے اس وقت ان کو پوری دنیا جہاں والوں میں فضیلت دی تھی، وہ فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم فرما دی۔ اس کے ذریعے سے ہم کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ ہم کو بھی اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم بھی اس کی ناقدری کریں گے تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ آگے کی آیت میں بنی اسرائیل پر وادی تیہ میں نے بتایا تھا کہ جب فرعون سے انہوں نے نجات پائی تو یہاں پر ان کو فلسطین جانے کا حکم دیا کہ وہاں پر جا کر جہاد کرے اور قوم عمالقہ جو بسی ہوئی تھی اس سے اپنے ملک کو آزاد کراوے۔ لیکن ان کے اندر چونکہ بزدلی آ گئی تھی، 70 سال چونکہ غلامی میں رہے تھے تو غلامانہ ذہن بنا ہوا تھا، اس لیے جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وادی تیہ میں، اس کا نام تیہ اسی لیے بن گیا کہ وہ اس میں پریشان رہے 40 سال تک۔ صبح میں سفر کرتے تھے، رات کو جہاں پر قیام کرتے تھے، تو صبح کے وقت رات کو جہاں پہنچتے تھے، صبح جب ہوتی تھی تو معلوم ہوتا تھا جہاں سے سفر شروع کیا وہی ہے۔ تو 40 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ نے کھلے میدان میں ان کو قید کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ اتنا کریم ہے، رحیم ہے کہ ان کی اس سزا کی صورت میں بھی نعمتوں سے نوازتا رہا۔ گزشتہ تفسیر میں بات آئی کہ ان کو جب کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے من اور سلوا کہ بٹیر کا گوشت بھی دے دیا، اور میٹھی شبنم کی طرح ایک گوند کی شکل میں میٹھی چیزیں آتی تھی، اللہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ اب یہاں پر وہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ وادی تیہ میں ہی تھے، وہاں پر پانی کا نظام نہیں تھا، پانی کے لیے بڑے وہ ترس گئے، تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اسی کو بیان کیا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، یعنی اللہ سے پانی مانگا، قوم ان کے پاس آئی کہ ہم کو پانی کی ضرورت ہے۔ اب دیکھو یہاں ایک بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ جو قوم کا جتنا بڑا ہو اس کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہہ دوں بڑا وہی ہوتا ہے قوم میں جس کا دل بڑا ہو۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے کتنا ستایا، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، شروع سے وہ لوگ نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔ اب پانی کی ضرورت پڑی ہے، قوم ان کے پاس آئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے جیسے تو ہم یہ کہہ دیتے تم مانتے تو ہو نہیں، میں کیوں اللہ سے پانی مانگوں؟ ایسا نہیں کہا، بھائی قوم کو ضرورت ہے، تڑس رہی ہے، تڑپ رہی ہے، فوراً انہوں نے اللہ سے کیا کی؟ دعا مانگی۔ وہ تانے مارنا شروع نہیں کیا، بلکہ قوم کو ضرورت ہے، چلو مانگو اللہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کو طلب کیا، دعا مانگی، اللہ نے حکم دیا۔ ان جملوں کو سمجھنا، فَقُلْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ اب پانی ایک چٹان تھی وہاں پر، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ لاٹھی مارو اس پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے ابل پڑے۔
12 چشمے جاری ہو گئے. قد علم كل اناس مشربهم, اور ہر ایک نے یعنی ہر جماعت نے اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی. چونکہ وہ 12 خاندان تھے, میں نے بتایا تھا یہ سب بنی اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہے. یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے. بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک ماں سے تھے اور بقیہ 10 دوسری ماں سے تھے. انہی 12 بھائیوں سے 12 خاندان بنے اور انہی 12 خاندان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو ان کا آپس میں جھگڑا نہ ہو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے تاکہ ہر قبیلے والا اپنی اپنی جگہ معلوم کر کے وہاں سے پانی پی لے. اللہ نے ان کا ایسا نظام بھی بنایا تھا کہ 12 قبیلوں میں 12 افسر بھی رکھے تھے, یعنی 12 لیڈر بھی بنا رکھے تھے تاکہ جھگڑے نہ ہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس طریقے سے پانی کا نظام کر کے دے دیا. پھر اللہ نے حکم دیا کلو, کھاؤ. کیا کھاؤ؟ من اور سلوا جو میں نے اتارا ہے اس کو کھاؤ. وشربوا من رزق اللہ, اور پیو اللہ کے رزق میں سے, یعنی جو پانی جاری کیا ہے اس میں سے پیو اور من اور سلوا کھاؤ. لیکن ایک چیز مت کرو, ولا تعصوا فی الارض مفسدین, تم زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. فساد کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے احکام کو چھوڑ کر زندگی مت بسر کرو, اس لیے کہ اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کو چھوڑنا ہی زمین میں فساد پھیلانا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میری باتوں کو مانو اور میرے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ہم کو ایک اور سبق دیا ہے. دیکھو ہم نے گزشتہ یہ واقعہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون آیا, سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا دیا ہے لاٹھی مارو. 12 راستے سمندر میں بنے اور وہ پار ہو گئے. اس سے کیا سبق مل رہا ہے؟ ایک مرتبہ پانی جو ہے ان کے لیے ضرر کا سبب بن رہا تھا, یعنی پانی سمندر سامنے تھا اس کے لیے ان کو نقصان تھا. اور دوسری مرتبہ جو اس قصے میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ پانی نہیں ہے تو نقصان ہو رہا ہے. پہلے واقعے میں پانی تھا تو نقصان ہو رہا تھا, دوسرے واقعے میں پانی نہیں ہے تو ان کا نقصان ہو رہا ہے. اور دونوں صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دے رہے؟ لاٹھی مارو. تو ایک ہی چیز سے نقصان بھی دور کر رہا ہے اللہ اور ایک ہی چیز سے فائدہ بھی پہنچا رہا ہے اللہ. یعنی مخلوق میں فائدہ اور نقصان پہنچانے کی اصل صلاحیت نہیں ہے. اللہ جس چیز میں نقصان دے دے وہ نقصان دہ چیز ہو جاتی ہے, جس میں نفع ڈال دے وہ نفع والی چیز ہو جاتی ہے. اس میں اللہ سبق دے رہے ہیں پانی بھی ایک مخلوق ہے. انہوں نے اللہ کی باتوں کو مانا تو پانی کو اللہ نے ان کے تابع کیا. ایسی ہمارے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں مخلوق ہے جس سے ہم ڈر رہے. بھائی حکومت بدلی ہم ڈر رہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں, وہ بھی ایک مخلوق ہے. تم بھی ایمان کی لاٹھی مارو, ایمان اور عمل کی لاٹھی مارو اور اپنا ڈر دور کرو. ہم ایمان میں دور ہو رہے, عمل میں دور ہو رہے ہیں, اس لیے ہماری لاٹھی لگ نہیں رہی ہے, اس لیے وہ پانی ہم کو نقصان دہ نظر آ رہا ہے. تو اللہ اس میں ہم کو سبق دے رہا ہے کہ کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں ہے اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تم تھام لو. اسی کا سبق اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا. آگے دوسری آیت جس کی تفصیل گزشتہ بھی میں نے تھوڑی بتائی تھی کہ جب ان کو وادی تیہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے من اور سلوا کا انتظام کیا تو اب انہوں نے چند دنوں تک تو کھایا اس کو, لیکن پھر ان کو شرارت سوجی. اللہ کی یہ مہمانی ان کو راس نہیں آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت کے ان کو کھانا مل رہا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر یہ فرمائش کی جس کو آگے بیان کیا قرآن نے, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کیا یہ من اور سلوا ایک ہی رات دن من سلوا, وہ نئی نئی آئٹمیں ہم کو چاہیے, اس کے لیے ہمارے لیے اس کا انتظام کرو. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ, کہ ہمارے لیے زمین میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہیں. مِن بَقْلِهَا, یعنی ساگ یعنی سبزیاں وغیرہ. اب چونکہ ان کے زبان کے چٹکارے لینے تھے, دیکھو اس کے اندر بڑے سبق ہے ہمارے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ جو اپنا مہمان نوازی کے طور پر کھانا بیچتا تھا اس میں 2 فائدے تھے. ایک تو ان کو دنیاوی اعتبار سے محنت نہیں کرنی پڑ رہی تھی, دوسرا فائدہ آخرت کا یہ تھا کہ اس کھانے کا قیامت میں حساب نہ ہوتا. ان کا من اور سلوا ہوتا تو کھانے کا حساب ان کو آخرت میں نہ دینا پڑتا. لیکن انہوں نے اپنی فرمائش سے یہ ساگ بھاجی اور یہ سب گوبھی ووبھی سب چیزیں مانگی تو ہمارے تب بھی یہ منتقل ہوئی. من بقلیہا, پہلے نمبر پر سبزیاں. وقصائہا, ککڑی اور کھیرا چاہیے. قصہ کا 2 ترجمہ ہے, ککڑی اور کھیرا دونوں ترجمہ ہے. وفومہا, اور گیہوں چاہیے. وعدسیہا, اور مسور کی دالیں چاہیے. وبصلیہا, اور پیاز چاہیے. یعنی یہ سب چیزیں چاہیے تاکہ ہم ملا جلا کر اس کی سبزیاں بناویں اور زبان کے چٹکارے لیوے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تم لوگ بڑے بے وقوف ہو. جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دماغی اعتبار سے بھی صحیح فیصلے نہیں لے پاتا ہے, دنیاوی فیصلے بھی صحیح نہیں لے پاتا ہے. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا تم لوگ بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو بہتر ہے ادنا چیز سے. یعنی تم لوگ گھٹیا چیز لے کر بہتر چیز کو بدلنا چاہتے ہو. اتنے آسانی سے اللہ غذا کا انتظام فرما رہا ہے اور تم کو جو ہے فاوڑے باوڑے لے کر جو ہے جنگلوں میں جا کر کھیت جوتنے ہیں. یہ تو کتنی گھٹیا بات ہے. ٹھیک ہے
تم کو جب اچھے کھانے راس نہیں آ رہے ہیں تو قصور تمہارا ہے. کیا کرو؟ اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، تم اترو اس شہر میں، قریب میں کوئی شہر ہوگا، جاؤ اس شہر میں، فإن لكم ما سألتم، تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جس کا تم سوال کرتے ہو. یعنی تم کو اگر ہل ہی جوتنا ہے، فاوڑے اور کودالے لے کر تم کو زمین ہی جوتنی ہے، یہی کام کرنا ہے، تو جاؤ ایک قریب میں کھیت رہا، اور کھیت میں جا کر تم جو ہے بے سبزیاں لگاؤ، گیہوں لگاؤ، باجرہ لگاؤ، پیاز لگاؤ، اور اس کے ذریعے سے تم تمہارے کھانے کا انتظام کرو. تو یہ تمام کی تمام شرارتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بیان کی. دیکھو آگے چلنے سے پہلے ایک اور بات بھی بیان کروں. جب آج بھی دیکھا جا رہا ہے نا کہ عورتیں جو ہے جن کے ذہنی اعتبار سے دینی تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ایک شوہر کی تربیت میں رہ کر اپنی زندگی بسر کرنا نہیں چاہتی ہے. وہ کیا سمجھتی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، آزادی میں کہ میں بھی مردوں کی طرح کمانے نکلوں. تو ہوتا کیا ہے، اللہ نے صرف ایک شوہر کی خدمت ان کے لیے طے کی تھی، لیکن اب ہزاروں کی خدمت کرنے جاتی ہے. وہ عورتوں کو وہاں نکال دیا، اور عورتیں اب ایک شوہر کی خدمت کرنے سے اکتا گئی تو ہوا کیا، وہاں باس کی بھی خدمت کرو، اس کی بھی کرو، پوری دنیا کی خدمت کر رہی ہے. یہی حال ہوا یہاں پر بھی. کھانا آسانی سے اب شوہر کی نگرانی میں رہتی تو شوہر اس کو وقت پر کھانا پہنچا دیتا ہے، اس کی روزی روٹی کا اچھا انتظام کر دیتا ہے. لیکن یہ سسٹم جو سمجھ میں نہیں آئی نافرمانیوں کی بنیاد پر، تو دنیا کے حوالے کر دیا اللہ نے. یہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اصل تو یہ بنی اسرائیل کو جو ہے تربیت کرنا چاہتے تھے کہ جب آدمی کا غیب سے نگاہ ہٹ جاتی ہے تو پیٹ پر نظر آ جاتی ہے، پھر اس کو چٹکھارے والے کھانے چاہیے. ہمارا معاشرہ بھی ابھی اسی طرف جا رہا ہے، آئے دن اس کو نئے نئے کھانے چاہیے. یہ ہوٹل اب وہ ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. ہمارے وہاں بھی ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن ایک چائے پینے کے لیے 600 کلومیٹر، ہزار کلومیٹر، کہ وہاں ابو روڈ کی چائے بہت اچھی آتی ہے. یہ زبان کی چٹکارے. تو ہمارا معاشرہ جہاں مال لگنا چاہیے نہ مال لگ رہا ہے، نہ جہاں جان لگنے وہاں جان لگ رہی ہے، نہ صلاحیت رکھ رہی ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری نافرمانیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس لیے آدمی کو جفا کشی والی زندگی گزارنی چاہیے. ہمارے لیے ہمارا مال دوسروں کے لیے ہے، اور ہم جفا کشی والی، یعنی اللہ جو دے دے اس پر راضی رہ کر زندگی گزارنی چاہیے. زیادہ جو ہے ادھر ادھر کی خواہشات اگر ہم کریں گے تو زندگی وبال جان بن جائے گی. یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی بنیاد پر 2 عذاب دیے. سننا بڑے غور سے، قرآن کریم کی پیشن گوئی ہے. پیشن گوئی یعنی مستقبل کا قرآن اس وقت بتا رہا ہے. 2 اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی یہودیوں کو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، پہلی سزا ان پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، یعنی ہمیشہ وہ ذلیل رہیں گے. یہودی قوم کبھی بھی عزت نہیں پا سکتی ہے، اور مسکنت اور فقیری اور محتاجگی کا اثر ہر وقت ان کے اوپر رہے گا. دوسرا عذاب وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹے. وہ لوگ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ وہ لوگ لوٹے. اللہ نے اس آیت میں سمجھا دیا ہے کہ قیامت کے دن تک اب یہودیوں کو اللہ سلطنت نہیں دے گا. قرب قیامت کے قریب ایک لٹیرے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسا ایک معاملہ ہوگا کہ جب وہ دجال نکلے گا تو 40 دن نظر آئے گی ان کی حکومت، 40 دن کے لیے، ورنہ اس سے پہلے ان کو سلطنت اور حکومت نہیں ملے گی. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہوگا کہ مولانا آپ تو منع کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو دیکھا جا رہا ہے فلسطین میں، وہاں پر تو ان لوگوں کی سلطنت نظر آ رہی ہے. تو ان کی سلطنت نہیں ہے، وہ تو امریکہ اور برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے. یعنی وہ دوسروں کا سہارا لے کر وہ جو ہے لوگوں کو اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے. اس کی خود کی نہیں ہے، دوسروں کو ٹیکس دے کر وہ اپنی سلطنت کو بچائے ہوئے ہیں. نہیں تو قیامت تک وہ ذلیل اور خوار ہوگی، اور ہوئی. ابھی ہم نے دیکھا غزہ کا جو مسئلہ ہوا، اس میں کیا ہوا کہ ان لوگوں کے پاس اتنی مضبوط ڈیفنس طاقتیں تھیں کہ پوری دنیا پر ان لوگوں نے سکہ جمایا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا ہے. وہ نہتے لوگ جن کے پاس کھانے کے اسباب بھی موجود نہیں تھے، ان لوگوں نے ان کو چنے چبا دی. تو یہ کیا نہیں، پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا ان کو. تو اللہ تبارک تعالیٰ بعض مرتبہ ان کو عزتیں دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ ذلیل کرنے کے لیے. اس لیے کہ جتنی زیادہ عزت ہوگی اتنا بڑا ذلیل ہوگا. تو اگر اس کو عزتیں مل رہی ہے تو وہ ذلیل کرنے کے لیے مل رہی ہے. اس لیے یہ قوم جو ہے اتنی نافرمان ہوئی کہ اللہ نے قیامت کے دن تک ان پر ٹھپا لگا دیا. یہ قرآن کا اعلان ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. یہ 2 عذاب تھے. یہ 2 عذاب ان کو کیوں دیے گئے؟ 2 چیزوں کی بنیاد پر. آگے بیان کر اللہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں تھے کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس حکم پر ہم عمل نہیں کریں گے. اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، پہلا کام. اور دوسرا ان کے اندر کیا گناہ آ گیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہودیوں نے نبیوں کو بہت قتل کیا. ایک دن میں 300 نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے. یعنی اتنا ان لوگوں نے نبیوں کے ساتھ جو ہے شرارت کی ہے. اس کے بنیاد پر اللہ نے ان کو ایسا ٹھپا لگایا ہے. اور ایک حدیث میں موجود ہے کہ قیامت میں سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہوگا یا نبی نے جن کو قتل کیا ہوگا. جیسے امیہ ابن خلف کا واقعہ سنتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ مارا تھا جس میں وہ مرا تھا. تو جن کو نبی قتل کرے یا جو نبیوں کو قتل کرے ان لوگوں کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا.
وہ لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. دیکھو نبیوں کو حق قتل کرنا تو ہے ہی نہیں, اس لیے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے, ان سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں. قتل کرنا 3 بنیاد پر ہوتا ہے. نمبر 1, وہ مرتد ہو جائے آدمی تو شریعت میں سزا ہے کہ اس کو قتل کرو. نمبر 2, شادی شدہ ہو اور اس نے زنا کیا ہو, اس کو بھی ہے کہ قتل کر دیا جائے. نمبر 3, کسی نے کسی کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں آدمی کو قتل کیا جاتا ہے. یہ 3 بنیادیں کہ جس کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنے کا شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ان میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی, اس کے باوجود بھی وہ لوگ ضد کی بنیاد پر ان لوگوں کو قتل کر دیتے تھے. اب آگے کی بات سمجھنے کی, یہ 2 بڑے جرم, کفر کرنا, نبیوں کو قتل کرنا, یہ ان کی زندگی میں کیوں آیا؟ اللہ اس کی 2 وجہ بیان کر رہے ہیں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے, وکانوا یعتدون, اور حد سے تجاوزی کرتے تھے. اللہ نے جو حدود بنائے تھے اس سے آگے نکلتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی یہ اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو یہ لوگ ادا نہیں کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے پہلے گناہ کرتے تھے لوگ. ان لوگوں نے کفر کیسے کیا اللہ سمجھا رہے کہ پہلے یہ لوگ بڑے گناہ نہیں کرتے تھے. بھائی جیسے مثال کے طور پر سمجھا دو کہ ایک نماز چھوڑ دی, چھوٹے چھوٹے گناہ ان کی نظروں میں, ایک نماز چھوڑی, دوسری نماز کبھی چھوڑی, کبھی یہ چیز چھوڑ دی. یعنی شریعت کے جو حکم تھے ان میں تھوڑی تھوڑی نافرمانی پہلے کرتے تھے, اس سے انہوں نے توبہ نہیں کی تو نافرمانی کرتے 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 ان کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ نبیوں کے قتل پر آمادہ ہو گئے. یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ حقوق اللہ کو بھی ضائع کیا, حقوق العباد کو بھی ضائع کیا. اس لیے آدمی چھوٹے گناہوں پر توبہ جب نہیں کرتا ہے تو اس کا گناہ بڑا سخت ہو جاتا ہے. ہم واقعہ سنتے ہیں کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو چھری سے ذبح کر دیا. آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا سخت دل آدمی کا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن وہ ایک دم سے نہیں ہوتا ہے. اس نے شروعات میں اللہ کی بہت چھوٹی موٹی ایسی برائیاں کی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے, پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے جیسے ایک واقعہ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی کے ایک بچے کو جو بڑی عمر کا ہو گیا اس کو پھانسی کا حکم ہوا کہ اس کو جو ہے پھانسی دے دو, کیونکہ اس نے چوری کرنے کے نتیجے میں ایک آدمی کا مرڈر کر دیا تھا. اب اس نے کہا, جب اس کو پھانسی کا وقت آیا تو کہا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں میری ماں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی ماں کو لایا گیا. جیسے اس کی ماں اس کے قریب گئی تو کہا کہ میں کان میں بات کرنا چاہتا ہوں. کان جب قریب کیا تو اتنا زور سے اس نے بچکا دیا کہ کان کو پورا نکال دیا. تو کہ نے ایسا کیوں کیا؟ آخر وقت میں بھی تیری ماں کو ایسا کیوں کیا نے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے جو آج میں پھانسی کے پھندے پر لگا ہوا ہوں میری ماں کی وجہ سے, کہ میں جب چھوٹا تھا تو ایک مرتبہ پنسل اسکول سے چوری کر کے لایا تھا. اس وقت میری ماں نے ڈانٹا نہیں, مجھے ہمت افزائی کی, تو وہ چھوٹی چیز کی ہمت افزائی سے میری چوری بڑھتی گئی یہاں تک کہ نوبت آئی اور آج مجھے پھانسی کا حکم ہے. تو آدمی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے, یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم بھی جو ہے توبہ کر لے ہوئے. گناہ تو آدمی سے ہوتے ہی ہے, لیکن اللہ کو وہ گنہگار بڑا پسند ہے کہ جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے ہوئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان آیتوں میں ہم کو یہ سبق دے رہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ جس حالت میں ہم کو رکھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں. اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا اور ہمارے نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.